الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 90 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں انشاءاللہ تعالی 5ویں جلد قربانی کا بیان اس سے آغاز کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں، انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ حسب معمول ساری حدیثیں ریکارڈ نہیں کی جائیں گی، چند مخصوص احادیث مبارکہ ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی، بعض کی شرح انشاءاللہ تعالی بیان کر دی جائے گی۔ کتاب الاضاحی، مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ اضحیٰ اس جانور کو کہتے ہیں جو عید کے دن اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے ذبح کیا جاتا ہے۔ عموماً یہ چاشت کے وقت ذبح کیا جاتا ہے، تو اس نسبت سے بھی اس کو یہ نام دیا گیا عربی میں۔ ایک تعلیق نمبر 725 ہے، اور حضرت ابن عمر نے فرمایا کہ قربانی سنت ہے اور مشہور ہے۔ شرح میں لکھا ہے، ہمارے یہاں ہر مسلمان آزاد عاقل بالغ مقیم پر یوم اضحیہ جو مالک نصاب ہو اس پر واجب ہے۔ ہماری دلیل ابن ماجہ اور حاکم کی وہ حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس کو وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ ہو۔ حضرت امام شافعی کے یہاں مستحب ہے۔ حدیث نمبر 2492 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے چت کبرے 2 مینڈوں کی طرف جھکے اور انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا۔ شرح میں لکھا ہے، پہلی حدیث میں صرف یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈوں کو ذبح فرمایا، اس کا کوئی وصف مذکور نہیں تھا۔ دوسری حدیث میں اس کا 2 وصف مذکور ہے، ایک تو یہ سینگ والا تھا، دوسرے یہ کہ چت کبرا تھا، اور ابو داؤد میں یہ بھی زائد ہے کہ وہ خسی کیا ہوا تھا۔ بعد کے ابواب میں یہ زائد ہے کہ حضور نے اپنا پاؤں ان دونوں کے مونڈھوں پر رکھا اور بسم اللہ پڑھا اور تکبیر پڑھی اور دونوں کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا۔ جو شخص اچھی طرح ذبح کرنا جانتا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ خود ذبح کرے۔ ابو داؤد کی حدیث سے معلوم ہوا کہ خسی کی قربانی کرنا جائز ہے، بلکہ اس بنا پر کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا ہے خسی کی قربانی افضل ہے۔ آگے ایک تعلیق ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی لڑکیوں کو حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں سے قربانیاں کریں، مطلب کہ جس طرح مرد جانور ذبح کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے، بشرطے کہ اچھے طریقے سے سیکھا ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ ہم قربانی میں نمک لگا کر رکھ دیتے تھے اور مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے تھے، تو حضور نے فرمایا صرف 3 دن تک کھاؤ، اور یہ قطعی حکم نہیں، لیکن حضور نے اس سے یہ ارادہ فرمایا کہ اسے دوسروں کو کھلایا جائے اور اللہ خوب جانتا ہے۔ اچھا، اس حدیث پاک کا میں مختصر عرض کر دوں، اور بھی اس پہ روایتیں آئیں گی، شرح بھی آئے گی۔ مختصر یہ ہے کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھایا جائے، اس کے بعد
نہ کھایا جائے، مطلب 3 دن میں جتنا کھا سکتے ہو اتنا رکھ لو، باقی تقسیم کر دو۔ ایک ترغیب ہے، ایک مستحب عمل ہے، مگر اگر کوئی قربانی کا گوشت رکھ لے اور 3 دن کے بعد بھی کھاتا رہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کرتی تھی کہ گوشت کو نمک لگا کے رکھ دیتے تھے۔ ان دنوں زیادہ فریج فریزر وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، آج کل جیسے فریج فریزر ہیں اس میں رکھ لیتے ہیں، تو کافی دنوں تک گوشت کھایا جا سکتا ہے، جب تک اس میں کوئی ضرر پیدا نہ ہو تو جائز ہے۔ اس کے بعد ہے کتاب الاشربہ، پینے والی چیزوں کا بیان۔ حدیث ہے اس میں پہلی، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو دنیا میں شراب پیے اور توبہ نہ کرے تو آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ شرح میں ہے، بعض حضرات نے اس حدیث کی توجیہ یہ کی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی شراب طہور سے محروم رہے گا، لیکن صحیح توجیہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے نہ بخشے تو وہ جہنم میں جائے گا، پھر جنت میں آئے گا تو جنت کی تمام نعمتوں کی طرح شراب طہور بھی پیے گا، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ابتداءً ہی اسے بخش دے اور جہنم سے محفوظ رکھے تو بھی شراب طہور سے محروم نہ رہے گا، اور یہ وعید تغلیظاً ہے۔ حرمھا فی الآخرہ کنایہ ہے جہنم میں جانے سے، یعنی شراب پینا استحقاق جہنم کا سبب ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ آگے باب ہے کہ خمر جو ہے انگور ہی سے ہے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سن لیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ خمر کا حقیقی معنی انگور کا وہ کچا پانی ہے جو جوش کھا جائے اور اس میں جھاگ آ جائے، اس کے علاوہ دوسرے نشہ آور مشروبات بمعنی حقیقی خمر نہیں، ان پر باعتبار معنی عرفی خمر کا اطلاق ہوتا ہے، اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں ہر نشہ آور چیز خمر ہے۔ تو یہاں پر مطلب ایک بات ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک خمر صرف انگوری شراب کو کہتے ہیں اور صرف یہ حرام ہے، باقی جتنے بھی مطلب یوں سمجھ لیں کہ جوس ہیں، مشروبات ہیں، وہ تب حرام ہوں گے جب ان میں نشہ ہوگا، اگر نشہ نہ ہو تو حرام نہیں۔ اس کے بعد حدیث ہے 2499، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بطع کے بارے میں پوچھا گیا، اور یہ شہد کی شراب ہے جسے اہل یمن پیتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ پینے کی چیز جو نشہ لائے حرام ہے۔ شرح میں لکھا کہ ہمارا بھی صحیح مختار مفتہ بہی مذہب یہی ہے، جو نشہ لائے حرام ہے، اتنا بھی پینا حرام ہے جتنے سے نشہ نہ آئے، اور اس کا قطرہ قطرہ پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا زیادہ نشہ لائے اس کا تھوڑا بھی حرام ہے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر خطبہ دیا اور فرمایا شراب کی حرمت نازل ہوئی
اور یہ 5 چیزوں سے ہے: انگور اور چوہارا اور گیہوں اور جو اور شہد۔ خمر وہ ہے جو عقل کو زائل کر دے۔ 3 مسائل ایسے ہیں کہ میں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جدا نہ ہوتے جب تک ان باتوں کی پوری وضاحت نہ فرما دیں۔ دادا اور کلالہ کی وراثت اور سود کی تفصیلات۔ ابو حیان نے شعبی سے پوچھا ہے: ابو عمر، سندھ میں بعض لوگ چاولوں سے شراب بناتے ہیں، فرمایا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں نہیں بنتی تھی، یا یہ کہا کہ حضرت عمر کے دور خلافت میں نہ تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اشعری نے کہا کہ مجھ سے ابو عامر اور ابو مالک اشعری نے حدیث بیان کی، باخدا انہوں نے مجھ سے جھوٹ نہیں بیان کیا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا: میری امت میں کچھ قومیں ہوں گی جو شرمگاہ اور ریشمی کپڑا اور شراب اور باجے کو حلال جانیں گی، اور پہاڑ کے دامن میں کچھ لوگ رہیں گے، اور شام کو جب اپنے مویشیوں کا ریوڑ لے کر واپس ہوں گے تو ان کے پاس ایک محتاج اپنی ضرورت کے لیے آئے گا تو کہیں گے: لوٹ جا، کل آنا۔ رات میں اللہ تعالیٰ ان پر پہاڑ گرا دے گا اور باقی ماندہ لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا، قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ اس کی شرح سنیے۔ حر کے معنی شرمگاہ کی ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ لوگ زنا کو حلال جانیں گے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس امت میں بھی جزوی طور پر، یعنی کچھ لوگ ان پر مسخ ہوگا، یعنی چہرے اور شکلیں بدل جائیں گی معاذ اللہ، اور یہ دوسری بہت سی حدیث سے ثابت بھی ہے کہ وہ سور اور بندر بن جائیں گے۔ حضرت ابراہیم بن یزید نخعی سے روایت ہے کہ میں نے اسود سے کہا کہ کیا آپ نے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کن برتنوں میں نبیذ بنانا ناپسند ہے؟ اسود نے کہا ہاں میں نے پوچھا۔ تو ام المومنین نے فرمایا کہ حضور نے ہم اہل بیت کو دبہ اور مزفت میں نبیذ بنانے سے منع فرمایا۔ میں نے کہا آپ نے جر اور حنتم کا ذکر نہیں کیا، تو اسود نے کہا کہ میں تم سے وہی بیان کروں گا جو میں نے سنا، کیا میں تم سے وہ بھی بیان کروں جو نہیں سنا؟ سبحان اللہ۔ یہ دیکھ لے کہ جنہوں نے حدیث مبارکہ روایت کی ہیں کس قدر احتیاط فرماتے تھے۔ تو یہ برتنوں کے نام ہیں۔ بعض برتنوں میں چونکہ شراب بنائی جاتی تھی تو ان میں نبیذ جو ایک حلال مشروب ہے اس کو بنانے سے بھی منع فرمایا گیا تھا کہ دیکھنے والوں کو مطلب غلط فہمی نہ ہو جائے اور وہ یہ سمجھے کہ شاید شراب ہی اس میں ڈالی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی مطلب محتاط رہنا ہے۔ جو شراب کے خاص گلاس وغیرہ ہوتے ہیں جن میں شراب ہی پی جاتی ہے تو ہمیں اس میں پانی بھی نہیں پینا چاہیے، یعنی کہ بچنا چاہیے۔ حدیث 2511 ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابو حمید ایک انصاری نقیع سے ایک برتن میں دودھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ڈھانک کیوں نہیں لیا، ایک لکڑی ہی اس پر رکھ لیتے۔ مطلب پینے کی کوئی بھی چیز ہے یا کھانے کی کوئی چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جا رہے ہیں تو اس کو ڈھانک لینا چاہیے، ڈھانپ لینا چاہیے کسی نہ کسی چیز سے۔ ایک روایت ہے، نزال بن صبرہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر کوفہ کی جامع مسجد کے صحن میں لوگوں کی ضرورتوں کے لیے بیٹھے یہاں تک کہ عصر کا وقت آ گیا، پھر پانی لایا گیا، اسے پیا اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھویا، اور آدم نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا، پھر کھڑے ہوئے اور بچا ہوا پانی کھڑے کھڑے پیا، پھر فرمایا کچھ لوگ کھڑے ہو کر پینے کو ناپسند کرتے ہیں
اور بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ اچھا، اس کی شرح میں لکھا ہے کہ حقیقت میں یہ وضو نہیں تھا بلکہ تبرید یعنی ٹھنڈک حاصل کرنا یا تنظیف یا صفائی کے لیے تھا، جیسا کہ نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ اس کا وضو ہے جسے حدث نہ ہوا۔ صحیح یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا منع ہے، جیسا کہ ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا۔ پوچھا گیا کھانا، فرمایا یہ زیادہ سخت ہے۔ صرف زمزم اور وضو کے بچے ہوئے پانی کا استثناء ہے۔ ان دونوں پانیوں کو کھڑے ہو کر پینا افضل ہے، اور بعض احادیث میں جو مذکور ہے بیان جواز کے لیے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کا منہ پھاڑ کر موڑ کر اس کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ شرح میں لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا خطرہ رہتا ہے کہ تری یا ٹھنڈ کی وجہ سے مشک کے منہ میں سانپ یا کوئی کیڑا وغیرہ ہو، اس لیے پانی پینے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے۔ ایک حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 یا 3 سانس میں پانی پیتے تھے اور گمان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس میں پانی پیتے تھے۔ تشریح: مراد یہ ہے کہ برتن سے منہ ہٹا کر 3 سانس میں پانی پیا جائے، یہ مراد نہیں کہ برتن ہی میں منہ لگائے لگائے سانس لی جائے، اس لیے کہ کتاب الطہارت میں حدیث گزری جسے امام بخاری نے اس کے قبل یہاں بھی ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پیو تو برتن میں سانس نہ لو۔ تو پانی پینے کا یہ سنت طریقہ ہے۔ ایک مبارک پیالے کا ذکر ہے۔ عاصم احول نے کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دیکھا ہے، وہ ٹوٹ گیا تھا تو چاندی کے تار سے انہوں نے باندھا تھا۔ عاصم نے کہا کہ وہ پیالہ بہت عمدہ، چوڑا اور بہترین لکڑی کا تھا۔ عاصم نے کہا کہ حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گنت مرتبہ پلایا ہے۔ عاصم نے کہا کہ ابن سیرین نے کہا اس کے گرد لوہے کا ایک حلقہ تھا۔ حضرت انس نے چاہا کہ اس کے گرد سونے چاندی کا حلقہ لگوا لے، تو حضرت ابو طلحہ نے ان سے فرمایا جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس کو ہرگز نہ بدلو۔ چنانچہ حضرت انس نے بدلنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ آگے کتاب المرضى یعنی بیماری کا بیان۔ حدیث ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اسے چبھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت بیماری ہو۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی کسی تکلیف کی وجہ سے موت کی تمنا ہرگز نہ کرے، پس اگر ضروری ہی ہو تو یہ دعا کرے اے اللہ
مجھ کو زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے وفات دے جب وفات میرے لیے بہتر ہو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مریض کے پاس تشریف لے جاتے یا حضور کے پاس کوئی مریض لایا جاتا تو فرماتے اذهب الباس رب الناس وشفی وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ مطلب یہ ہے تکلیف دور فرما، اے لوگوں کے پروردگار، شفا دے اور تو ہی شفا دینے والا ہے، سوائے تیری شفا کے اور کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دے جو بیماری کچھ بھی نہ چھوڑے۔ آگے کتاب الطب ہے، اس کے حوالے سے صرف اتنا میں شروع میں عرض کر دوں کہ حدیث پاک میں بعض چیزوں کے کھانے کی جیسے شہد کی، کلونجی وغیرہ کی ترغیب ہے، تو یہ چیزیں آپ ضرور استعمال کریں، مگر اپنے ڈاکٹر سے مشورے کے بعد کہ کس چیز کو کھانا، کتنی مقدار میں کھانا اور کب کھانا ہے، اور اس کے ساتھ کس چیز کو ملانا ہے، تو اس میں تاثیر پھر بدل جاتی ہے اور اس کا جو مطلب زیادہ فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2541 ہے، حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم باہر گئے ہوئے تھے اور ہمارے ساتھ غالب بن ابجر تھے، وہ راستے میں بیمار پڑ گئے، ہم مدینے آئے اور وہ بیمار ہی رہے، ان کو دیکھنے کے لیے ابن ابی عتیق آئے، انہوں نے ہم سے کہا اس چھوٹے کالے دانے سے علاج کرو، اس میں سے 5 یا 7 لو اور اسے پیس لو، پھر روغن زیتون ملا کر اس کے چند قطرے ناک میں ڈالو، اس جانب بھی اور اس جانب بھی، اس لیے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اس کالے دانے میں موت کے سوا ہر بیماری سے شفا ہے۔ میں نے پوچھا سام کیا ہے؟ انہوں نے کہا موت۔ خالد بن سعد حضرت ابو مسعود بدری انصاری کے غلام ہیں جو صحابی نہیں، اور ابن ابی عتیق سے مراد عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق ہیں۔ کلونجی کا ہر بیماری سے شفا ہونا بھی باعتبار اغلب و اکثر کی ہے، یا مراد یہ کہ اسے مناسب دواؤں میں ملا کر دیا جائے تو ہر بیماری سے شفا ہے، اور عرفا نے فرمایا کہ جو اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی سچائی پر اعتماد کر کے کسی بھی بیماری میں شہد یا کلونجی کو استعمال کرے تو اسے شفا حاصل ہوگی۔ جذام کا بیان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیماری کی چھوت نہیں، لا عدوا، اور نہ بدشگونی، ولا طیرہ، اور نہ ہامہ ہے، اور نہ سفر، کوڑی سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ ادوا، اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں جو دوسروں کو لگ جاتی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی فرمائی۔ ایک رابی حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کیا ہمارے اونٹ صاف ستھرے اچھے ہوتے ہیں، اس میں ایک خارش زدہ اونٹ آتا ہے، سب کو خارش زدہ بنا دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کس نے پہلے کو خارش زدہ بنایا؟ اس نے عرض کیا اللہ نے۔ فرمایا اسی طرح سب کو اللہ نے خارش زدہ بنایا۔ تیرہ کے معنی بدشگونی ہے،
عرب کی عادت تھی کہ جب سفر کے لیے نکلتے تو اگر کوئی پرندہ داہنے طرف سے اڑتا تو اس کو مبارک جانتے، اگر بائیں طرف سے اڑتا تو اس کو برا شگون جانتے۔ اس قسم کی اور بھی توہمات پھیلے ہوئے تھے، آج ہمارے بھی معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضور اقدس نے ان تمام توہمات کو دفع فرمایا۔ حامہ ایک چڑیے کا نام ہے، ایک قول ہے کہ یہ الو ہے۔ اہل جاہلیت کے اعتقاد تھا کہ یہ چڑیا جب کسی گھر پر بیٹھتی ہے تو اس گھر میں مصیبت نازل ہوتی ہے۔ آج بھی جاہلوں میں یہ مشہور ہے کہ اس گھر میں جس گھر میں بولے یا جس گھر کی چھت پر بولے اس گھر میں کوئی مصیبت نازل ہوگی۔ ایک قول یہ کہ اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ مردہ کی ہڈیاں حامہ ہو کر اڑتی ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا اعتقاد یہ تھا کہ جس مقتول کا قصاص نہ لیا جائے وہ حامہ ہو جاتا ہے اور کہتا رہتا ہے مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ، جب اس کا قصاص لیا جاتا ہے تو اڑ جاتا ہے۔ ان سب توہمات کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا کہ یہ سب کچھ نہیں۔ سفر عرب والوں کو دستور تھا کہ لڑنے کے لیے کبھی محرم کو سفر سے بدل دیتے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ پیٹ کی بیماری ہے، جیسا کہ امام بخاری آگے چل کر باب باندھیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اس کی نفی فرمائی۔ لا عدوہ کے عموم میں جزام بھی داخل ہے، پھر مجزوم سے بھاگنے کا حکم کسی بنا پر ہے۔ علماء نے اس کی توجیہ یہ کی ہے کہ اگر کوئی مجزوم کے پاس اٹھے بیٹھے گا اور خدا نخواستہ من جانب اللہ اسے جزام ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہ اعتقاد کرنے لگے کہ مجھے اس کی چھوت لگ گئی، ورنہ ابو داؤد میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجزوم کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کا ہاتھ پیالے میں رکھا اور فرمایا کھا، اللہ کے نام سے شروع اور اللہ پر بھروسہ اور توکل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بیماری جو ہے نا ایک بندے سے دوسرے کو نہیں لگ سکتی۔ یہ جو کووڈ کے دن گزرے ہیں نا، بعض اہل علم بھی ہل گئے تھے، سچی بات کر رہا ہوں، ایسی پرہیزیں بتا رہے تھے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے کیا بخاری نہیں پڑھی، کیا ان کے پیش نظر حدیثیں نہ رہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں نے وہ ایک تحریر فتاوی رضویہ شریف سے بنا کر شیئر کی تھی۔ غلط فہمی کے جراثیم، شاید ایسا کچھ تھا، انشاءاللہ تعالیٰ میں گروپس میں بھی شیئر کر دوں گا اس تحریر کو، شاید آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہو۔ اس کا خلاصہ صرف اتنا ہے کہ ایک بندے سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ بھی آپ کے گھر اگر کوئی بیمار ہو گیا، نہ اس کو گھر سے نکالیں، نہ خود گھر چھوڑ کر بھاگیں، بلکہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ اگر آپ کے مقدر میں بھی ہے تو آپ کو بھی لگ سکتی ہے، اگر آپ کے مقدر میں نہیں ہے تو آپ کو نہیں لگے گی۔ تو یہ ایک بالکل کامن سینس مسئلہ ہے۔ اگر ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگ سکتی ہے تو پھر تو کوئی ڈاکٹر ہی نہ بنے، کہ ڈاکٹر کیا کرتا ساری دیہڑی سارا دن مریضوں کو دیکھتا ہے، کوئی نرس کا شعبہ نہ اختیار کرے، ایک افرت تفری مچ جائے دنیا میں۔ اور مریض کی عیادت تو سنت ہے، لوگ مریض سے بھاگیں گے پھر۔ تو یہ بس مطلب کم علمی یا کم فہمی کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کا درست فہم عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو غلط فہمیوں سے اور غلط کاموں سے بچائے۔ ایک حدیث نمبر ہے 2549، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگ ایک پانی پر پہنچے، ان میں ایک ڈنک خوردہ تھا، تو صحابہ کرام کے پاس وہاں کے باشندوں میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ یہاں ایک شخص ڈنک خوردہ ہے۔ تو ان میں سے ایک صاحب حضرت ابو سعید خدری گئے اور کچھ بکریوں کی شرط پر سورہ فاتحہ پڑھا، وہ شخص ٹھیک ہو گیا اور وہ صاحب بکریاں لے کر اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو ان کے ساتھیوں نے اس کو ناپسند کیا اور کہا تم نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے، یہاں تک کہ جب مدینہ تجربہ آئے
تو ان لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن چیزوں پر تم اجرت لیتے ہو ان میں اللہ کی کتاب سب سے زیادہ اجرت کی مستحق ہے۔ مطلب اس میں دم، تعویذ وغیرہ پر اجرت لینے کا جواز ثابت ہوتا ہے، اور یہ بالکل مطلب جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک تعلیق نمبر 740 ہے، اور قتادہ نے کہا میں نے سعید بن مسیب سے پوچھا کہ جس پر جادو کر دیا گیا ہو یا عورت کے پاس جانے سے باندھ دیا گیا ہو کیا اس کا علاج کیا جائے گا؟ فرمایا کوئی حرج نہیں، اس سے مقصود اصلاح ہے جس سے لوگوں کو نفع ہو، اس سے منع نہیں۔ آگے کتاب اللباس، لباس کا بیان ہے۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے۔ مراد یہ ہے کہ جو براہ تکبر اپنے تہبند یا پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھے گا تو قدم کا اتنا حصہ آگ میں ہے۔ براہ تکبر کی قید اس کے بعد والی حدیث میں آ رہی ہے، اور اگر بنیت تکبر نہ ہو بدرجہ مجبوری ہو، پیٹ کی ساخت ایسی ہے کہ تہبند یا پاجامہ سرک جاتا ہے تو معاف ہے، جیسا کہ مناقب میں اور اس باب کی دوسری حدیث میں حدیث گزری کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کپڑے کو براہ تکبر گھسیٹے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تہبند کا ایک سرا لٹک جاتا ہے مگر یہ کہ میں اس کا خاص خیال رکھوں۔ فرمایا تم براہ تکبر ایسا نہیں کرتے، اور بطور عادت اور شوق ٹخنوں سے نیچے تہبند اور پاجامہ رکھنا ممنوع ہے کہ یہ فاسقوں کی وجہ ہے۔ آج کل کے علماء خصوصاً واعظین اور دینی مدارس کے طلباء اس وبا میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ حدیث میں یہ ہے کہ تہبند کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے ہو وہ آگ میں ہے، یہ کنایا ہے جسم کے اس حصہ سے جس پر ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکے۔ تو اگر کوئی سردی وغیرہ کا ایشو نہ ہو، کوئی ایسی مجبوری نہ ہو، تو مردوں کو چاہیے کہ اپنی جو پاجامہ شلوار یا پینٹ وغیرہ پہنتے ہیں اس میں ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، یعنی کہ نظر آنے چاہیے، اور شلوار وغیرہ کو اونچا باندھیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر مرحمت فرمائے۔ ایک حدیث نمبر 2570 ہے، ابو عثمان نہدی نے کہا کہ ہم عتبہ کے ساتھ تھے تو ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشمی کپڑا دنیا میں وہی پہنے گا جو آخرت میں نہیں پہنے گا، اور ابو عثمان نے اپنی 2 انگلیوں کلمے اور درمیانی سے اشارہ فرمایا۔ تو ریشم کے حوالے سے اور بھی مختلف اس میں روایتیں ہیں، ساری ریکارڈ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ زہری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھ کو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم کو سرخ ریشمی چادر اوڑے ہوئے دیکھا، یعنی عورتوں کے لیے ریشم استعمال کرنا بالکل جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی جوتا پہنے تو داہنے سے شروع کرے، اور جب نکالے تو بائیں سے پہلے نکالے تاکہ داہنے کو پہلے پہنے اور بعد میں نکالے۔ شرع میں ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت حکم یہ ہے کہ پہلے داہنا پاؤں مسجد میں رکھے، اور جب مسجد سے نکلے تو پہلے بایاں پیر نکالے۔ مسجد کے داخلے کے وقت اس حدیث پر عمل دشوار ہے۔ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت نے اس کا حال یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب مسجد میں جانا ہو تو پہلے بایاں پیر کو نکال کر جوتے پر رکھ لے، پھر داہنے پیر سے جوتا نکال کر مسجد میں داخل ہو، اور جب مسجد سے باہر ہو تو بایاں پیر نکال کر جوتے پر رکھ لے، پھر داہنا پیر نکال کر داہنا جوتا پہن لے، پھر بایاں پہن لے۔ حدیث نمبر 2577 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی سے منع فرمایا۔
اسی طرح لوہے پیتل وغیرہ کی انگوٹھیوں سے بھی مردوں کو منع کیا گیا ہے۔ مرد کے لیے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی جائز ہے جو 1 مسکال یعنی 4.5 ماشا سے کم کی ہو اور اس میں پتھر یعنی نگ بھی ہو۔ بغیر نگینے کے جسے چھلا کہتے ہیں وہ بھی مرد نہیں پہن سکتے۔ اس کے علاوہ کچھ بھی مردوں کو پہننے کی اجازت نہیں ہے زیور کے مد میں، سونے، چاندی، پیتل، لوہا، تانبا، کچھ بھی، ہاں عورتوں کے لیے حلال ہے۔ آخری حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے زنانہ مردوں پر اور مردانی عورتوں پر لعنت فرمائی اور فرمایا ان کو گھروں سے نکال دو، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فلانا کو اور حضرت عمر نے فلاں کو نکالا۔ مراد یہ ہے کہ جو لباس اور زینت کے طریقے عورتوں کے ساتھ خاص ہیں ان کا کوئی مرد استعمال کرے، اسی طرح جو لباس عادات و اتوار اور زینت کے طریقے مردوں کے ساتھ خاص ہیں ان کو کوئی عورت استعمال کرے، یہ حرام ہے۔ مثلا کوئی عورت مردوں جیسا کرتا پاجامہ شیروانی پہنے، ٹوپی پہنے، امامہ باندھے، یا کوئی مرد عورتوں کا مخصوص کرتا پہنے، اوڑھنی اوڑھے، عورتوں کی طرح کندھے سے نیچے لمبے لمبے بال رکھے، یہ حرام، سخت حرام ہے۔ مخنث وہ ہے جس کے اندر رفتار و گفتار عادات و اطوار میں زنانہ پن ہو، یہ خلقی بھی ہوتا ہے، یہ معاف ہے۔ اور کچھ مرد زنانہ بنتے ہیں، یہ حرام ہے۔ جن کے اندر خلقی طور پر زنانہ پن ہو انہیں حکم دیا جائے گا کہ وہ ایسی حرکات و سکنات کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو نکالا تھا اس کا نام الجشہ تھا، یہ ایک حبشی غلام تھا۔ اس کے بعد امام بخاری نے بنت غلان والی حدیث نقل کی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کہ اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق و مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔